اذا جاء نصر اللہ والفتح کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے نا کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس صورت کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے نا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان مشکل میں تھے اور دین پر بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہوئی تھی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قربانیوں کو پاڑ لگایا اور ان کو فتح عطا کر دی، اور کتنی بڑی فتح عطا کر دی، فتح مکہ عطا کر دی۔ ایک وقت تھا کہ مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل کر دیا گیا تھا، اور دشمنوں کا غلبہ تھا، اور اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل تھا کہ جان کی بازی لگا دینی پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ چلے گئے سارے مسلمان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کو فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ مکہ میں واپس داخل ہو گئے۔ تو فتح مکہ ایک بہت بڑی فتح ہے، تو اس آیت کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولد و مسکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہیں رہتے تھے، لیکن کیا ہوا تھا، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ 100 لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ بہت مشکل سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور لیکن جب مکہ فتح ہوا تو ایک بڑی تعداد میں لوگ کیا ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا، مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کا مقام ہے، اور ایک بہت ہی اچھا ان کے لیے عروج کا زمانہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ دشمن کے تشدد میں رہ رہے تھے اور مکہ میں آپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور ایک وقت ہے کہ آپ بہت ہی فاتحانہ حیثیت سے یہاں داخل ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ مکہ ایک وقت ایسا سٹی تھا کہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر ہی مشرکوں نے 300 بت رکھے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شان کے ساتھ داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنی زیادہ بینڈ ہوئے تھے، یعنی کہ اکڑ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے، عاجز اتنے زیادہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چہرہ مبارک ہے وہ اونٹ کے کوہان سے ٹچ ہو رہا تھا، اتنے جھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اندر جاتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا، اور ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ وہ پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آ گیا اور زائل ہو گیا باطل، اور زائل ہونے والا ہی ہے باطل۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حق آ گیا ہے، اسلام اب پھیل گیا ہے، اور یہ سارے بت زائل ہو گئے۔ مشرکین کا جو شرک پھیلا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے ختم ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ باطل زائل ہونے کی چیز ہے، یعنی کہ حق کے علاوہ جو بھی آواز بلند کرے وہ زائل ہونے والی آواز ہے۔ اللہ کا دین ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ سرزمین مکہ پر کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوگی، یعنی کہ مکہ پر ایسا دین کا پھیلا ہے کہ یہاں پر اب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوتی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو گیا، ان کو پوری قربانی دینی پڑی۔ پہلے وہ مکہ میں رہتے تھے تو ان کو بہت زیادہ ٹارچر ہوا کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پر کس کس طرح سے ٹارچر ہوا کرتا تھا۔ ان کو مکہ کی گلیوں میں، اللہ معاف کرے، گھسیٹ گھسیٹ کر چلایا جاتا تھا، پھر بھی وہ عہد کر رہے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہا گیا کہ اب اپنا ملک چھوڑ دو۔ اپنا ملک چھوڑنا آسان ہے کہ ایک ملک میں ہم بچپن سے رہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ اتنی محبوب تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل رہے تھے تو مڑ مڑ کر بار بار مکہ کو دیکھ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، تو اس زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تیری زمین اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ زمین، اور اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جن کو دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑی کہ ان کو اپنی پیدا ہونے والی جگہ، اپنا مسکن اور مولد سب چھوڑنا پڑا، اور پھر چلے گئے مدینہ۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا اور فتوحات پر فتوحات ہوتی رہیں، تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بھی فتح کروا دیا،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس طرح سے داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مزید دین میں داخل ہوئے اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے نا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی عاجزی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک جھکا ہوا تھا. اس کے برعکس دنیا کا بادشاہ کیسے داخل ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی ملک پر ہولڈ مل جائے اور ہم بادشاہ کی حیثیت سے وہاں داخل ہوں گے تو ہمارے اندر اکڑ کتنی ہوتی ہے. آپ سوچیں، یہ تو چلے ملک، پورے ملک کے مکہ کے پہ سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں نا. آج ہمیں ایک چھوٹی سی معمولی انڈسٹری میں جاب میں باس کی آفر مل جائے اور ہم باس بن جائیں تو ہماری اکڑ ختم ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں ہم بڑے ہوں، اگر ہولڈ رکھتے ہوں، ہم عورتیں ہیں، خواتین کو بڑا اپنے آپ پر، آدمی سے زیادہ نا خواتین کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. آدمی تو کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میرا ہولڈ ہے، بیچارے ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن عورتیں ذرا سا ہولڈ مل جائے تو پھر سب کو، جو ان کے ماتحت ہیں، ان کو اپنے حساب سے چلا رہی ہوتی ہیں کہ میری مرضی کے بغیر کوئی باہر نہیں جا سکتا، یا میری مرضی کے بغیر یہ نہیں پکے گا گھر میں، یا میری مرضی کے بغیر لوگ دیر سے سو نہیں سکتے یا جلدی اٹھیں گے. سب رول سیٹ کر دیتی ہیں نا گھروں میں. تو اگر اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے تو لوگوں کو جو آپ سے نیچے ہیں ان کو بھی آپ ریلیف دیں. کوئی اکڑ ہمارے اندر ایسی نہ آئے کہ میری مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس گھر میں، اور اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ہم ہنگامہ مچا دیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. میں یہی بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جب مکہ میں اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں اور دشمنوں کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ آج میں تمہیں پکڑوں گا اور تمہاری خوب خبر لوں گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سورہ یوسف میں ایک آیت آتی ہے کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی ان کے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو بھائی ڈر رہے تھے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا ہے نا، تو آج یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں نا تو ہمیں تو ختم کر دیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے پتہ ہے اپنے بھائیوں کو کیا کہا کہ قالوا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ رحم کرنے والا ہے. میں کون ہوتا ہوں پکڑنے والا؟ اللہ رحمان ہے، اللہ تم پر رحم کرے، میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کر رہا. تو یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے تھے. دشمنوں کو کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری. یغفر اللہ لکم، دعا بھی دے دی کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں. اور کیا کہا؟ وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. تو جب اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم کرتے ہیں تو ہم بھی جب کنٹرول حاصل کر لیں تو ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کریں. اللہ دیکھے کتنے بڑے جبار ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں یہاں گناہ پر پکڑ لیں، لیکن آسمان سے بیٹھ کر ہماری حرکتیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر رحم کرتے ہیں. اور ہمیں زمین کے خطے پر ایک چھوٹے سے گھر میں ذرا سی آزادی مل جائے، ذرا سا انڈیپینڈنس مل جائے، ڈیپینڈنس مل جائے تو ہم لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائیں. اپنے گھر میں جو کام کرنے والے آ رہی ہیں ان کو کمتر سمجھنا، یا اللہ نہ کرے جو ہمارے گھر میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو کمتر سمجھنا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ہولڈ دیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے. کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیسے رکھا اپنے سے کمتر لوگوں کو، تو ہمیں ان کو بھی عزت دینی ہے اور سب کو پیار محبت سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں عہدہ بڑا ہوتا ہے وہاں پوچھ بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ صورت آپ دیکھیں کہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن ہمیں اپنے اندر لیسن لینا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہولڈ دیا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہے. تو انسان کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کامیابی وہ حاصل کر لے تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس بڑائی بیان کرو اپنے رب کی اور استغفار کرو اس سے، کیونکہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. بہت زیادہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کامیابی ملے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. معافی کیوں مانگیں ہم؟ کیونکہ کامیابی اللہ دے دیتے، ہماری بہت ساری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں کامیابی مل جاتی ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے کبھی کبھی کامیابیاں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ہمیں نا سم ٹائمز فیل بھی ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے نا تو ہمارے دل میں آتا بھی ہے کہ اللہ یہاں تو میں نے غلط کیا تھا پھر بھی تو نے مجھے دے دی ہے کامیابی. تو ایسی کوئی فیلنگ آئے نا تو اس پہ فوراً استغفار کریں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھنا شروع کر دے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم تک کوئی کامیابی آئے گی. تو جب ہمارے پاس کوئی اچیومنٹ آئے، کوئی کامیابی حاصل ہو، تو ہمیں فوراً سے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ کو بڑا ماننا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ نے دی ہے مجھے یہ کامیابی. لیکن ہمارے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ اپنی بڑائی آ جاتی ہے کہ میں نے بہت محنت کی تھی اس لیے میری کامیابی ہوئی ہے. اور استغفار ضرور کریں کیونکہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ ہماری اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہمیں پکڑے تو ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے سامنے ہمارے گناہ لے آئے تو ہمیں کوئی بھی بڑا عہدہ نہیں دے گا، کیونکہ
ہم بہت گناہ گار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت درگزر سے کام لیتے ہیں، ورنہ تو ہمیں کوئی نعمت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ رہے ہوں تو ہر چیز میں۔ اب آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے نا، ہم اپنی بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم کوئی کامیابی ملے، جیسے فرسٹ پوزیشن آ جائے تو ہم فوراً سے کہہ دیں گے، کوئی کامیابی ملی، ورلڈ کوئی کپ ہمیں مل گیا اسکول کی طرف سے، تو ہم فوراً کہیں گے میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی تھی۔ تو یہ ہمیں نا اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل سے ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں کیا ہو گیا، ہماری جنریشن بڑھ رہی ہے تو ہم مائیں بن گئے ہیں، اور ہمارے بچے، تو اگر بچے کو کوئی کامیابی ملے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے دل میں آ جاتا ہے، یقین مانے آ جاتا ہے کہ اگر کوئی رزلٹ اچھا آ جائے بچے کا تو ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں، کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ میں نے بڑی محنت کی تھی۔ ابھی ہمارا سیٹرڈے کو عبد الباری کا قرآن کا حفظ کا رزلٹ آیا ہے نا، تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، پہلے سے بہت ہی بہترین اس کا رزلٹ آیا۔ تو میں پورا راستہ یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ میں نے اتنا اچھا پڑھایا کہ رزلٹ اچھا آ گیا، بس اللہ کا کرم ہے کہ آ گیا، کیونکہ میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا کہ ہماری بہت محنت ایفرٹ ہوتی ہے پھر بھی رزلٹ اچھا نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو پھر اللہ نوازتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ نے کیا ہے، اور واقعی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں آپ، جتنا ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ اللہ کرتا ہے تو پھر واقعی ہمارا کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جب ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمیں نیچے گرا کر دکھاتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم کتنا ہی کیوں نہ پڑھا لیں۔ میری ایک دفعہ فرینڈ نے مثال دی تھی کہ اگر ایک ماں ہے بہت پڑھا لکھا لے، سب کچھ کر لے، اور بچے کو پورا ریڈی کر لے پیپر کے لیے، اور یہ سمجھے کہ اس نے ہی سب کچھ کیا، اور اگر صبح اٹھے بچے کو بخار چڑھ جائے اور وہ اسکول ہی نہ جا سکے پیپر دینے کے لیے، تو پھر وہ ماں کیا کر لے گی؟ تو اللہ ہی کرتا ہے نا، واقعی اللہ ہی کرتا ہے، حفظ کرانے کام ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اور آپ دیکھیں اللہ ہی یاد کرواتا ہے۔ میری کیا طاقت ہے کہ میں یاد کروا دوں کسی کو؟ ہاں محنت اپنی کریں، پوری کریں، لیکن واقعی کلام اللہ کا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایک کے بعد ایک آیت یاد ہو جاتی ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارا بالکل بھی کمال نہیں ہے اس میں، کیونکہ قرآن آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک آیت ہے ہمارے منہ سے نکلتی ہے خود۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا معجزہ رکھا ہے کہ انگلش کے سینٹینسز انسان اتنی ترتیب کے ساتھ نہیں سنا سکتا، لیکن قرآن کا کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک آیت کی ایسی ترتیب اللہ نے بنائی ہے کہ زبان سے نکل جاتی ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، مطلب ایک سے ایک کنیکشن ایسا رکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک آیت نکلتی ہے، تو اللہ ہی کراتا ہے سب۔ لہٰذا ہمیں سورت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی کامیابی آئے تو ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ اپنے چھوٹوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کی عاجزی جو ہے نا آپ کو کامیاب کر دے گی، جتنا آپ جھکیں گے نا اللہ آپ کو اتنی بلندی عطا کرے گا۔ جھکنا سیکھیں ہم، یہ سورت ہمیں دکھاتی ہے کہ تم جتنا جھکو گے آپ صلی اللہ علیہ